خانم زہرہ کریمی جو کہ پہلے یہودی خاتون تھی وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتی ہے کہ میرا نام پہلے توران رحیم پور تھا۔ اصفہان میں ایک یہودی خاندان میں میری پیدائش ہوئی۔ اصفہان میں ہمارا گھر موسویان نام کی ایک مسجد کے نزدیک تھا، جس میں محرم کے مہینے میں بہت ہی شاندار طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی مجالس و عزاداری برگزار ہوتی تھی۔ بچپن سے ہی میں عزاداری سے متاثر تھی، اسی واقعہ عاشور کے بارے میں بہت زیادہ سوالات پوچھا کرتی تھی، اور آخر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی عنایت سے میں اسلام کی طرف مائل ہوئی اور والدین کی نظروں سے دور اصفہان کے ایک عالم دین کے حضور میں مسلمان ہوئی۔ جب میرے خاندان کو معلوم ہوا، میرے والد اپنے دین کی نسبت بہت ہی متعصب تھے۔ مجھے اسلام سے منحرف کرنے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ مجھے اپنے گھر سے نکال دیا اور تک و تنہا چھوڑ دیا۔ میں نے تنہائی اور بے سہارا ہونے کی وجہ سے ایک مسلمان مگر عمر کے لحاظ سے اپنے سے کافی بڑے سے شادی کر لی۔ میں نے بغیر کسی تحقیق کے شادی کی تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ دینی امور کے پابند نہیں ہیں، نماز روزہ نام کی کسی چیز سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا۔ اس مسئلے نے مجھے بہت پریشان کیا، اور چند سال مشترکہ زندگی اور 2 بچے ہونے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ بہائی مذہب رکھنے والا ہے۔ میں نے طلاق لینے کا فیصلہ کیا اور کافی مشکلات کے بعد طلاق ملی۔ اس کے بعد میں اصفہان میں نہیں رہ سکتی تھی، لہٰذا اپنے دونوں بچوں سمیت تہران آئی۔ تہران میں کافی مشکلات درپیش تھیں۔ زندگی کے اخراجات کے لیے کسی کام کا بندوبست کیا، ایک کنڈرگارٹن میں مربی کے طور پر کام کرنے لگی، اور زندگی اسی کام کی آمدنی سے چلاتی رہی۔ بڑی سخت زندگی تھی، ہزاروں اخراجات، گھر کا کرایہ وغیرہ۔ میرے والد مالی اعتبار سے بہت امیر تھے۔ میرے تہران آنے کی خبر اور میری پریشان حالت کے بارے میں سن کر تہران آئے اور مجھ سے کہا، اگر تم نے اسلام سے ہاتھ اٹھا لیا تو میں تمہیں 20 ملین تومان دے دوں گا کہ تم اسرائیل جا کر مزید تعلیم حاصل کر سکو۔ میں نے قبول نہیں کیا تو انہوں نے ایک زوردار تمانچہ مارا اور چلے گئے۔ اگرچہ میری زندگی سختی میں گزر رہی تھی، مگر اس لیے کہ میں اسلام پر ثابت قدم تھی، ایک خاص اطمینان کی حالت مجھ میں تھی۔ ایک دن میرا ایک بچہ گھر سے باہر کھیلتے ہوئے گلی میں کھڑی بس کے دروازے کے درمیان ہاتھ رکھتا ہے۔ بس کے ڈرائیور گاڑی کی صفائی کر رہے تھے۔ جب دروازے کو بند کر دیتے ہیں تو میرے بچے کا ہاتھ گاڑی کے دروازے کے درمیان پھنس جاتا ہے، انگلیاں کٹ جاتی ہیں، اور انگلیاں ہاتھ سے الگ ہو کر صرف ہلکی سی کھال سے لٹک کر رہ جاتی ہیں۔ ڈرائیور نے گھر کے دروازے پر دستک دے کر مجھ سے آیوڈین مانگی تو میرے دل میں یہ بات آئی، شاید میرے بچے کو کچھ ہوا ہے۔ میں بچے کے پاس گئی، پڑوسیوں کی مدد سے میں نے بچے کو ہسپتال پہنچا دیا۔ وہاں اس کی انگلیوں کو جوڑا گیا لیکن پیوند نہ لگا، اور 3 مہینے کے بعد دیکھا تو بچے کا ہاتھ زخمی ہے اور پرانا زخم کلائی تک سرایت کر گیا۔ اس کے بعد میں بچے کو جس سرجن اور اسپیشلسٹ کے پاس بھی لے گئی، انہوں نے کہا اس کا ہاتھ کو کوہنی سے کاٹنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر بیرون ملک لے جاؤں تو ممکن ہے؟ کہا ہم تو ہاتھ کاٹنے کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں کر سکتے، بیرون ملک شاید علاج ہو جائے۔ میرے پاس بچے کو علاج کے لیے بیرون ملک بھیجنے کے پیسے نہیں تھے۔ دوسرے طرف اس وقت اسرائیلی ڈاکٹروں کی بہت تعریف کی جاتی تھی۔ مجبوری کی بنا پر گھر کے تمام وسائل بھیج دیے اور قرضہ لے کر بچے کے ساتھ مقبوضہ فلسطین چلی گئی۔ وہاں پادیسائی نامی ایک ہسپتال میں اسے داخل کر دیا گیا۔ اگلے روز ایک پروفیسر نے بچے کا چیک اپ کیا اور کہا 3 مہینے لیٹ لائی ہو، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہاتھ کو کوہنیوں سے کاٹنا ضروری ہے۔ میری سخت پریشانی کو دیکھ کر کہا معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں جن کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں لیکن زندگی کر رہے ہیں، آپ کا بچہ بھی انہی میں سے ایک۔ اجازت دے بچے کا ہاتھ کاٹ دیں، جلد اچھا ہو جائے گا۔ مجبور ہو کر رضامندی دے دی۔ اگلے روز یعنی پیر کے دن ہاتھ کاٹنے کے لیے آپریشن کی تیاریاں ہونے لگیں۔ مجھے اب کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی ہوش نہ تھا۔ پیر کی رات سخت پریشانی کی حالت میں چند لمحوں کے لیے نیند آئی۔ عالم رویا میں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا۔ ان کے دامن کو پکڑ کر روتی ہوئی میں نے عرض کیا، اے میری شہزادی، یہ میرے بچے کا ہاتھ کاٹنا چاہتے ہیں۔
حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے میرے ہاتھوں کو پکڑ کر مجھے کھڑا کر دیا اور فرمایا، پریشان نہ ہو، میری اولاد میں سے ایک تمہارے ملک ایران میں ہے، وہاں چلی جاؤ، یہاں کیوں آئی ہو؟ مطمئن رہو، تمہارے بچے کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ میں نیند سے جاگ اٹھی، ٹائم دیکھا تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ میں نے فوراً انچارج نرسسس کے کمرے میں گئی اور کہا، میں اپنے بچے کا ہاتھ کٹوانا نہیں چاہتی۔ اس نے غصے کی حالت میں کہا، اس وقت جا کر سو جاؤ اور صبح ڈاکٹر سے بات کرو۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح سویرے میں نے آپریشن کرنے والے ڈاکٹر کے پاس جا کر کہا، میں بچے کے ہاتھ کا آپریشن کرانا نہیں چاہتی، اسے فارغ کر دیں، میں ایران واپس جانا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر نے ابتدا میں نرم مزاجی سے بات کی، لیکن جب مجھے اپنے ارادے میں مصمم دیکھا تو میری توہین کرتے ہوئے کہا، تم پاگل ہو، احمق ہو، اس طرح تو اپنے بچے کو کھو دو گی۔ پھر ایک کاغذ کو میرے سامنے رکھ کر کہا، ایک رضائیت نامہ لکھو اور ہر قسم کی ذمہ داری کو اپنے ذمہ لے لو۔ رضائیت نامہ لکھ کر دستخط کر کے دے دیا اور بچے کو واپس تہران لے آئے، اور پھر 2 بچوں کے ہمراہ مشہد آ گئی۔ خیابان تبرسی پر ایک کمرہ کرایہ پر لیا اور صبح 9 بجے امام رضا ہسپتال میں ہڈیوں کے علاج کے وارڈ میں بچے کو لے گئی۔ ایک جوان ڈاکٹر وہاں پر تھا۔ بچے کے ہاتھ کا معائنہ کر کے فوراً دوبارہ پٹی باندھی اور توہین آمیز رویہ سے مجھے باہر نکال دیا۔ میں نے بہت التماس کیا، اس کے پاؤں پر سر رکھ دیا، مگر اس نے غضبناک حالت میں چوکیدار کی مدد سے مجھے باہر نکال دیا۔ میں ہسپتال سے باہر نکل کر رو رہی تھی کہ اتنے میں ایک گاڑی والے نے پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ میں نے کہا، میں امام رضا علیہ السلام کے حرم جانا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے گاڑی پر سوار کیا اور راستے میں پوچھا، یہ کس چیز کی بو ہے؟ میں نے کہا، میرے بچے کے ہاتھ پر زخم ہے، جہاں کہیں بھی لے جاتی ہوں ہاتھ کاٹنے کے لیے ہی کہتے ہیں۔ وہ ڈرائیور مجھے خیابان تبرسی پر اتار کے چلا گیا۔ میں نے حرم میں فولادی ذریح کے سامنے پہنچ کر گریا کرتے ہوئے امام رضا علیہ السلام سے عرض کیا، مولا، مجھے اب کی والدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اب کے پاس بھیجا ہے۔ اتنا روئی کہ میں بے حال ہو گئی۔ جب میں ہوش میں آئی تو دیکھتی ہوں کہ میرے بچے رو رہے ہیں۔ ایک خادم وہاں کھڑے تھے، مجھ سے کہا، اٹھو، امام رضا علیہ السلام سے جو چاہتی تھی وہ مل گیا۔ تقریباً 11 بجے کے قریب میں صحن سے باہر نکلی اور تبرسی پر ایک میڈیکل سٹور سے بچے کا ہاتھ دھونے کے لیے آکسیجن کا پانی اور پٹی خرید کر مسافر خانے میں گئی۔ جب بچے کے ہاتھ سے پٹی کو اتارا تو کوئی زخم نظر نہیں آیا۔ ذہن میں یہ بات آئی، شاید غلطی سے دوسرے ہاتھ کو میں لیے بیٹھی ہوں جو صحیح و سالم تھا۔ بعد میں متوجہ ہوئی کہ اس کے دوسرے ہاتھ پر تو کوئی پٹی تھی ہی نہیں، اس کے دونوں ہاتھ میری آنکھوں کے سامنے سالم تھے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، اتنا کہ میں بھاگ کر روڈ کے بیچ میں گئی، چیخنا، چلانا اور فریاد کرنا شروع کر دیا۔ لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے، سوچ رہے تھے کہ میں پاگل ہوں۔ مجھے ایک دکان میں لے گئے اور وجہ پوچھی۔ میں بچے کے ہاتھ چوم کر آنکھوں پر رکھتی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، گویا میں خواب دیکھ رہی تھی۔ بعد میں جب میری طبیعت ٹھیک ہو گئی تو میرے بیٹے نے کہا، جب اب فولادی ذریح کے پاس بے ہوش ہو گئی تو ایک آقا آئے اور میرے ہاتھ کو پکڑ کر ایک کپڑے میں لپیٹ دیا۔ اس دن سے ہم امام رضا علیہ السلام کے جوار میں ہیں اور ہمیشہ امام علیہ السلام کی عنایات شامل حال رہتی ہیں۔